بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مملکت خدا آزاد پاکستان کو اس وقت درجنوں مسائل درپیش ہیں، لیکن ایک مسئلہ ایسا ہے جو بیک وقت عدلیہ ادارے سیاست اور صحافت کے لیے زہر قاتل بنا ہوا ہے۔ اس سوشل میڈیا کے دور میں اس کو فیک نیوز کہتے ہیں، اور یہ صرف پاکستان نہیں، دنیا بھر کے ممالک کے لیے درد سر بنا ہوا ہے۔ بڑے بڑے دانشور، محقق، ایکسپرٹ صرف اس چیز پر کام کریں کہ فیک نیوز کا تدارک کس طرح کیا جائے۔ چلے کچھ ٹویٹس اور ویلاگرز کی جو تھم نیلز ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ امریکہ کا ایران اور اسرائیل کے درمیان ثالثی کے لیے پاکستان سے عمران خان کی رہائی کا مطالبہ۔ ذرائع کے مطابق پاکستان پہ شدید دباؤ ڈالا گیا، بہت جلد عمران خان کی رہائی متوقع ہے۔ اگلے 24 گھنٹے سے 48 گھنٹوں میں عمران خان کی رہائی یقینی ہے۔ عمران خان کو خصوصی طیارے کے ذریعے ایران بھیجا جائے گا۔ خصوصی طیارہ نور خان ایئر بیس پر بالکل تیار کھڑا ہے۔ ممکنہ خطرات کے پیش نظر پاک فضائیہ کو بھی الرٹ کر دیا گیا۔ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے شہباز شریف کو ہٹا کر محسن نقوی کو وزیر اعظم بنانے پر غور کیا جا رہا ہے۔ مسلم لیگ نون کے پنجاب میں حکومت ختم ہونے جا رہی ہے۔ میاں محمد نواز شریف کا لنڈن میں ٹکٹ بھی کنفرم ہو گیا، اور یہ سب کی سب فیک نیوز ہیں۔ اور جب آپ کسی مشہور شخصیت یا صحافی کے منہ سے یہ باتیں سنتے ہیں تو عام بندہ کیا میرے جیسا بھی کچھ دیر کے لیے تو یقین کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے نا۔ تو اس حوالے سے مارکیٹ میں ایک اور بڑی باریک واردات چل رہی ہے، جسے میرے سمیت بہت سے مشہور لوگوں کے فیک ٹویٹر اور فیک فیس بک اکاؤنٹ بنے ہوئے ہیں۔ یوں بہت سی باتیں جو نہیں کی ہوتی ہیں وہ منسوب کر دی جاتی ہیں۔ جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کرنا، سچ کو تروڑ مروڑ کر پیش کرنا، یہ ہے وہ خطرہ جو آج صحافت سمیت ریاست کو بڑی شدت کے ساتھ درپیش ہے۔ سوشل میڈیا پہ آپ کو ڈھیروں ایسی جعلی خبریں، معلومات اور باتیں صحافیوں کے ناموں سے ملیں گی جس سے ان کا حقیقت میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس حوالے سے میں پی ٹی آئی کا ذکر ضرور کروں گا کہ انہوں نے ایک مخصوص طریقے سے فیک نیوز کی فیکٹری بنائی ہوئی ہے، جس کا نیٹ ورک اتنا مضبوط ہے کہ ان کی فیک نیوز پہ حقیقت کا گمان ہوتا ہے، اور اس بنیاد پہ اتنے سالوں تک حکمرانی کر کے عوام کو گمراہ کرتے رہے کہ کروڑوں نوکریاں ہیں، مرغیوں سے اتنا ریونیو پیدا ہوا، ریلوے خسارے سے نکل گیا، آئی ایم ایف سے نجات مل جائے گی۔ اس قسم کی بہت سی خبریں عمرانی دور میں چلتی رہیں جن پر لوگ اب بھی یقین کرتے ہیں، اور اس عمل میں ان کے ساتھ مخصوص قسم کے صحافی بھی شامل تھے جو ان فیک نیوز کو پھیلاتے تھے، اور لوگوں کو ان پہ یقین ہونے لگتا تھا۔ اب بھی ایسی واردات پہ جی رہے ہیں۔ حالیہ پاکستان کی اوپننگ سپر سٹار سعید انور بڑی پریشانی کا شکار رہے۔ ان کے نام سے منسوب جعلی ٹویٹر اکاؤنٹ کسی نے بنایا ہوا ہے، اور جو دل کرتا ہے اس پہ چیزیں ڈالتا رہتا ہے، یہاں تک کہ سعید انور کو وضاحت دینی پڑ گئی کہ ان کا کوئی سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہی نہیں ہے۔ اس سے پہلے انور مقصود، نئی بخاری سمیت حالیہ دنوں میں عامر سلمان اور شاہ رخ خان اس فیک نیوز کا شکار رہے۔ پھر یاد ہو تو کچھ عرصہ پہلے پلاسٹک کے کرنسی نوٹس جاری کرنے کی فیک نیوز کسی نے پھیلا دی، اور وہ اتنی پھیلی کہ ٹی وی چینلز تک نے خبر چلا دی، اور کئی لوگ تو بینکس میں پلاسٹک کی کرنسی لینے پہنچ گئے۔ معاملہ جب بہت ہی زیادہ پھیل گیا تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے سختی سے تردید کی گئی کہ مختلف نیوز چینلز اور سوشل میڈیا پہ گردش کرتی تمام خبریں غلط ہیں۔ اور پھر رمضان میں سوشل میڈیا پہ ایک تصویر وائرل ہوئی جس میں ایک بچی بغیر کسی خوف کے ایک برفانی چیتے کے ساتھ بیٹھی ہے۔ اس حوالے سے دعویٰ کیا گیا کہ بچی کا نام گلمینا ہے۔ اس کا تعلق گلگت بلتستان سے۔ خود ساختہ کہانی کے مطابق بچی نے برفانی چیتا بلی کا بچہ سمجھ کر پالا تھا، اب وہ بڑا ہو گیا اور پہاڑوں پہ رہتا ہے، لیکن اس بچی سے مانوس ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ پالتو جانوروں جیسا رویہ اختیار کیے ہوئے۔ یہ تصویر اور کہانی اتنی وائرل ہوئی کہ لوگوں نے اس کے نام سے جعلی بینک اکاؤنٹس بنا لیے۔ اس بچی کے لیے پیسے تک اکٹھے کیے جانے لگے۔ تاہم حقیقت یہ تھی کہ تصویر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے بنائی گئی تھی، اور اس تصویر کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ پھر جب تعلیمی اداروں کے حوالے سے شفقت محمود کی ٹویٹ فیک آئی ڈیز سے شیئر ہوتی رہی کہ کالج اور یونیورسٹیز بند ہو گئی ہیں یا کھل گئی ہیں، جس پہ لوگ یقین بھی کرتے رہے، اور تو اور کرونا وبا کو بھی 2 سال تک لوگ سازشی سمجھتے رہے۔ تو ایسا پولیو کے حوالے سے کئی دفعہ فیک نیوز کا بازار گرم رہا، اور ہر سال علامہ اقبال کے دن کے حوالے سے فیک نوٹیفیکیشنز گردش کرتے رہے کہ علامہ اقبال ڈے پہ چھٹی ہوگی، اور پھر حکومت کو تردید کرنا پڑتی ہے کہ کوئی چھٹی نہیں۔ پھر چاہے ایچ ای سی کے فنڈز میں کٹوتی کی تجویز کے بارے میں خبر ہو، یا سعودی عربیہ کے ماڈل کا مقابلہ حسن میں شرکت کا دعویٰ، سب جھوٹ اور سب فیک نیوز ہے۔ میں صرف اسی سال کی فیک نیوز اکٹھی کر کے آپ کے سامنے رکھنے لگ جاؤں تو گھنٹوں نہیں بلکہ کئی دن لگ جائیں گے، پر فیک نیوز نہیں ختم ہوگی۔ اسی کیا سچ ہے، کیا جھوٹ اور کیا آدھا سچ ہے، دنیا اس شش و پنج کا شکار ہے کہ کس بات میں یقین کرے اور کس کو جھٹلائے، اور پھر ڈیپ فیک نہ تو اصل اور نقل کے معنی ہی بدل کر رکھتی ہے۔ تو اس میں کوئی بھی دو رائے نہیں ہے کہ ایک چھوٹی سی فیک نیوز پورے ملک میں ہلچل مچا سکتی ہے، جس کا مشاہدہ ہم گزشتہ کچھ عرصے میں کر چکے ہیں کہ جعلی نام، وی پی اینز اور بیرون ملک سے آپریٹ ہونے والے اکاؤنٹ سے افواج پاکستان اور قومی سالمیت کے اداروں کے خلاف مذموم مہم چلائی گئی، جھوٹی خبریں پھیلائی گئیں، فیک ٹرینڈز بنائے جاتے رہے۔ اس جرم پہ اب آپ
اب تک کئی منظر عام پہ آنے والے گروہ پکڑے بھی جا چکے ہیں، لیکن ابھی بھی یہ مذموم سلسلہ جاری ہے۔ تحقیق بتاتی ہے کہ فیک نیوز سچی خبر کی نسبت زیادہ تیزی سے پھیلتی ہے۔ اس حوالے سے ریسرچ کہتی ہے کہ سچی خبروں کی 1500 لوگوں تک پہنچنے میں 6 گنا زیادہ وقت لگنا بنسبت جھوٹی خبر کے، جبکہ جھوٹی خبر کے دوبارہ ٹویٹ کیے جانے کا امکان سچی خبر کے مقابلے میں 70% زیادہ ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جعلی خبروں کے ایک عالمی وبا ہے اور اس کا اثر وسیع ہے، اور پاکستان کے بارے میں سرویز کے نتائج یہ بتاتے ہیں کہ 56% پاکستانیوں نے سوشل میڈیا پہ فیک نیوز کا سامنا کرنے کی تصدیق کی ہے۔ فیس بک کا فیک نیوز کا سامنا کرنے والے پاکستانیوں کا تناسب بھی 61% ہے۔ تو اسی وجہ سے گزشتہ دنوں پنجاب حکومت کی جانب سے ہتک عزت بل 2024 موضوع بحث بنا ہوا ہے۔ صحافی برادری کا احتجاج بھی جاری ہے اور اپوزیشن کی جانب سے بھی تنقید برائے تنقید جاری ہے۔ تاہم منظور کردہ نئے بل کا اطلاق یوٹیوب سمیت ٹک ٹاک، ایکس، فیس بک، انسٹاگرام اور دیگر سوشل میڈیا سائٹس کے ذریعے پھیلائی جانے والی جعلی خبروں پر بھی ہوگا، جبکہ بل کے تحت پھیلائی جانے والی جھوٹی اور غیر حقیقی خبر پہ ہتک عزت کا کیس ہو سکے گا۔ کسی شخص کی ذاتی زندگی اور عوامی مقام کو نقصان پہنچانے کے لیے پھیلائی جانے والی خبروں پہ قانون کے تحت کارروائی ہوگی، اور اس بل کے تحت پنجاب میں ٹریبیونل کا قیام ہوگا۔ تو ٹریبیونل کے سربراہ کے اختیارات جو ہیں لاہور ہائی کورٹ کے جج کے برابر ہوں گے۔ ٹریبیونل کے سامنے اگر ہتک عزت ثابت ہو جاتی ہے تو جس شخص نے الزامات لگائے ہوں گے اسے 30 لاکھ سے 3 کروڑ روپے تک اس کو فائن ہو سکتا ہے۔ حکومت کا موقف ہے کہ اس بل کا بنیادی مقصد فیک نیوز کا خاتمہ ہے، مگر صحافتی تنظیموں کی جانب سے موقف اختیار کیا جا رہا ہے کہ بل آزادی اظہار کو دبانے کا حکومتی حربہ ہے۔ بہرحال اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ فیک نیوز ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کو روکنا بھی ضروری ہے۔ قوانین میں کمی میں کوتاہیاں تو ہو سکتی ہیں، بہتری کی گنجائش ہمیشہ موجود ہوتی ہے، بہرحال لیکن پھر کسی کو خیال تو آیا۔ دوسرا، مجھے صحافتی تنظیموں کا موقف ابھی تک ویسے سمجھ نہیں آیا کہ صحافی جب فیک نیوز دے گا ہی نہیں تو اس میں کس بات کا ڈر ہے، کیونکہ میری نظر میں تو جو ایک دکانداری جاری ہے کہ ذرائع کہہ کر اپنی من پسند خبر دے دی جائے۔ اخبارات، ٹی وی چینلز اور خاص طور پہ یوٹیوب پر ہر دوسرا بندہ ذرائع کہہ کے بڑی سے بڑی بات کہہ جاتا ہے۔ حال ہی میں کرغزستان میں پاکستانی طلباء اور طالبات پہ مقامی افراد کی جانب سے تشدد کیا گیا، تو میں نے سوشل میڈیا وی لاگر سے خبروں کا جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ پتہ نہیں کتنے پاکستانی طلباء قتل کیے جا چکے ہیں، درجنوں پاکستانی طالبات کی عصمت دری کا گھناؤنا فعل انجام پایا جا رہا۔ تو اس حقیقت سے تو دور دور تک کوئی واسطہ نہیں تھا۔ تو میں نے خود ایک پوسٹ دیکھی، ذمہ دار صحافی نے لکھا کہ میری مصدقہ ذرائع نے بتایا کہ 1 درجن پاکستانی طلباء کی موت ہو چکی، لیکن حکومت سب کو چھپا رہی ہے۔ بہرحال وہاں پہ ایک بھی الحمدللہ طالب علم جو ہے اس کی جان کا نقصان نہیں ہوا، لیکن جب اس طرح کی خبریں لوگ پڑھیں گے تو یقیناً ان میں بے چینی ہوگی، اور اس سنسنی خیزی کا نتیجہ یہ نکالا کہ پاکستانی حکومت نے فوراً 12 چارٹر طیارے بک کیے، اور یوں حکومت پاکستان نے اس آپریشن میں تقریباً $10 لاکھ خرچ کر ڈالے، جبکہ بھارتی حکومت محض ایک پریس ریلیز جاری کر کے سو گئی کہ وہاں ایسا کچھ ہے ہی نہیں، جیسا پاکستانی سوشل میڈیا پہ دکھایا جا رہا ہے۔ تو اس طرح کی بے بنیاد خبریں ہمارے اداروں کے متعلق بھی پھیلائی جاتی ہیں، اور اگر کسی اس طرح کی خبریں یہ نام نہاد صحافی یورپ یا امریکہ میں دیں تو ساری عمر کے لیے ان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزارنا پڑ جائے۔ پاکستان میں چونکہ ان کو پتہ ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس لیے سنسنی پھیلانے کے لیے جو مرضی لکھ دو۔ یہ وتیرہ بن چکا ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ صحافیوں کی جائز تجاویز کو ویلکم کرے، اور اگر وہ بل کا حصہ بن سکتی ہیں تو ان کو بل میں شامل کیا جانا ہے، لیکن شتر بے مہار سوشل میڈیا کو قابو کرنے کے لیے اگر اس سے بھی کڑے قوانین بنانے پڑیں تو بنانے چاہیے، تاکہ سنسنی پھیلانے والے ان شرپسندوں کی جو صحافت کی آڑ میں ذاتی ایجنڈے کو پھیلانے سے روکا جائے۔ بہرحال اب کیوں صحافیوں کے روپ میں چھپے مافیا نے ماتم شروع کر دیا ہے، تو ایک سادہ سا سوال ہے کہ اگر حکومت ڈاکے اور قتل کے خلاف قانون بناتے وقت ڈاکوؤں اور قاتلوں سے مشاورت کرے گی تو کیا قتل اور ڈاکے روک پائیں گے؟ لہٰذا حکومت کو کسی بلیک میلنگ میں لانے کی بجائے یہ قانون نافذ کرے، تاکہ جو بات کی جائے ثبوت کی بنا پہ کی جائے، اور کسی کی پگڑی ایسی نہ اچھالی جا سکے جو اس وقت وتیرہ جاری ہے۔ میں تو اتنا جانتا ہوں کہ جمہوریت کو بے بنیاد جھوٹی خبروں سے خطرہ ہے، اور سوشل میڈیا کی موجودگی نے صورتحال کو انتہائی سنگین بنا دیا، کیونکہ یاد رکھیں کہ عالمی مبصرین یہ کہتے ہیں کہ اس وقت دنیا کو 2 بڑے خطرات کا سامنا ہے، ایک انوائرمنٹ کا یعنی ماحولیاتی آلودگی کا، اور دوسرا افواہوں اور جھوٹی خبروں کا طوفان۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فیک نیوز کیسے پہچانی جائے؟ تو ایک آسان سا فارمولا ہے کہ جو پہلی نظر میں آپ کو متاثر کرے اور بغیر کچھ سوچے آپ شیئر کرنے میں مجبور ہو جائیں، وہ فیک نیوز کے زمرے میں آتی ہے، کیونکہ وہ اتنی اٹریکٹیو بنائی گئی ہوتی ہے یا پھر آپ کے ذہن کے مطابق بنی ہوتی ہے کہ آپ اس پر
سچ کا ہی گمان ہوتا ہے. تو جو بھی خبر یا انفارمیشن سامنے آئے اس کو 3 سے 4 ذرائع سے کنفرم کریں لازمی, پھر اس کو شیئر کریں, تو یہ فیک نیوز کی فیکٹری بند ہو جائے گی. ورنہ معاشرے میں افراتفری پھیلانے کا واحد ذریعہ فیک نیوز ہی اس وقت تو ہے. اس چینل کو سبسکرائب کریے گا, بیل آئیکن کو پریس کریں. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.